اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 29 ہے، تاریخ 18 اگست 2020 عیسوی اور دن منگل۔ کل ہم نے سبق میری آواز سنو کی پڑھائی نصف کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے اور آپ اس کے الفاظ معنی اچھی طرح یاد کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ کل ہم نے اس کی نصف پڑھائی کی تھی، آگے دیکھتے ہیں۔ زمین کی آب بیتی ہم پڑھ رہے ہیں۔ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، مطلب آج کل ہم بہت سی کیمیائی کھادیں جس سے پیداوار میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، اب زمین کہہ رہی ہے اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو کہ جب ان کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، ان کو چھڑکا جاتا ہے، تو ان کے مضر اثرات میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں، چونکہ ان میں بہت سے کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جس میں انسانی جسم اگر سانس لے تو وہ اس کے سانس کے ذریعے سے اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو زمین کہہ رہی ہے کہ یہ مضر اثرات میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں، چونکہ وہ فضا میں شامل ہو جاتے ہیں نا، ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں، تمہیں اپنی پرواہ نہیں، تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں؟ یعنی ہم تو سبزیاں اور پھل وغیرہ اناج جو ہم کیمیائی کھادوں اور کیمیکلز کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں وہ انسان تو کھا لیتے ہیں، اور بے زبان جانور وہ کیا، وہ بھی تو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھا رہے ہوتے ہیں نا، جن پر ہم نے زہر آلود ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو۔ بے حس وہ شخص جس میں کوئی بھی حس باقی نہ رہی ہو۔ انسانی جسم میں 5 حصے ہوتی ہیں نا، جس میں سننا، سونگھنا، دیکھنا، چکھنا اور چھونا، یہ والی حص، یہ جو حصے ان میں کسی انسان میں نہ موجود ہوں تو اسے بے حس کہتے ہیں اور ظالم ہو گئے۔ اس کے علاوہ بے حس وہ شخص کہلاتا ہے جو کسی بھی طرح کے احساسات سے محروم ہو گیا ہو۔ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، دھڑا دھڑ یعنی بہت زیادہ استعمال کرتے ہو، بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو۔ نالوں سے بہتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے، بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر کبھی جوں تک رینگی ہو۔ کان پر جوں تک رینگنا یہ محاورتاً یہاں پر لکھا ہوا ہے، یعنی ذرا بھی اثر نہ ہونا، بالکل اثر نہ ہونا۔ اب پہلے فضا کو جو زہر آلود کرنے والے ادویات تھی ان کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد جو خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل جو پانی میں بہا دیا جاتا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے آبی جاندار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے چاہیں، رواں دواں مطلب جاری رکھنے ہیں، چاہے اس سے تمام آبی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ موت کے منہ میں جانا بھی محاورہ ہے، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ بھی محاورہ ہے۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو، مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو۔ سنگ دل سے سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ، سنگ دل سے مراد ہے پتھر دل، ظالم اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو۔ مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، طرح طرح کے دکھ دیتے ہو، اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو۔ غارت کرنا تباہ و برباد کرنا۔ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے ہر سال دنیا بھر میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے۔ 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے، یعنی زمین کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کی غرض و غایت انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ غرض و غایت کا مطلب ہے مقصد، یعنی اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ان خطرات سے آگاہ کر دیا جائے جس سے قدرتی ماحول خراب ہو رہا ہے۔ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت سی امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را
مجھے تباہ ہونے سے بچا لو، خدارا یعنی خدا کے لیے۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں۔ آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے، اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے۔ چین ایک ملک کا نام ہے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ تم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ جب انہیں سائیکل کی سواری میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تو تمہیں سائیکل پر سوار ہوتی کیوں شرم آتی ہے؟ آر کا مطلب بھی شرم ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہیں، کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو۔ اور ہاں، کارخانے داروں تک یہ میرا پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم، مجھے اکیلے سے کیا بن پائے گا؟ یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارا سبق ہے جو کہ مکمل ہوا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم زمین کی آلودگی اور اس کی وجوہات کے متعلق آگاہ ہوئے اور اس کے سدباب یعنی اس کو دور کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ ہوئے کہ کس طرح یہ آلودگی دور ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے طور پر بھی اس آلودگی کو کم کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کریں تو انشاءاللہ اس آلودگی میں واضح طور پر فرق نظر آئے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج جو کچھ آپ نے سیکھا آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔